الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ محترم حضرات، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دین کی بات کرنے اور دین کی بات سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو باتیں کہی اور سنی جائے کوششیں کریں ہم اور آپ کہ اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کریں۔ اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق، ان میں سے کئی کا بیان ہو چکا، اس وقت تکبر کا بیان ہوگا۔ تکبر کے معنی کیا ہیں؟ تکبر کے معنی یہ ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کو نہ ماننا۔ دو چیزیں ہیں۔ جب تکبر ہوگا تو سب سے پہلے وہ حق بات نہیں مانے گا، وہ کہہ دے گا سارے دنیا کے مفتی بلا لو، ہم نہیں مانتے تو نہیں مانیں گے۔ کتنا لاکھ اس کو لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہ صرف ایک جملہ کہے گا، ہم نہیں مانتے۔ یہ پہلے دیہاتوں میں کہا کرتے تھے کہ بھائی پنچوں کی ساری باتیں سنیں گے، ساری بات صحیح ہے، سب غلط ہے، لیکن بھائی کھوٹا وہیں گڑے گا جہاں ہم نے کہا۔ یہ تکبر کی علامت تھی۔ تکبر نہایت ہی خطرناک چیز ہے، نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ 100 سال کا عبادت گزار جس نے 100 سال روزے رکھے، 100 سال نفل نمازیں پڑھی، اگر اس کے اندر تکبر پایا گیا تو وہ جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر بڑکپنا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آپ سمجھیں کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمایا ہے، 4 عنصر اس کے اندر رکھ دیے ہیں، 4 مادے اس کے اندر ہیں۔ ایک مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا۔ یہ 4 عنصر اللہ نے ہمارے اور آپ میں اسی سے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ غالب مٹی کو کر دیا ہے، باقی ساری 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، پھر ہمیں اور آپ کو انہی چیز سے بنایا گیا۔ اور نماز کے اندر آئیں، اذان کے اندر آئیں، مؤذن جب تکبیر کہتا ہے، اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بزرگوں نے اس کے اندر ایک حکمت بیان فرمایا کہ 4 مرتبے اللہ اکبر جو کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ دیکھ اے مٹی کا بنا ہوا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے پیڑ لگائے، پودے لگائے، کھیتیاں کی، ساری چیزیں ہم نے کی تو مٹی سے پیدا ہو رہی ہے، اور مٹی کے بڑکپنا کو اور مٹی کی طاقت کو کہیں تم تصور کر کے اسی مٹی ہی کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھنا۔ اس وجہ سے فرمایا یاد رکھنا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے۔ فرمایا، اور دوسری چیز فرمایا کہ پانی سے پیدا کیا، تو کہا کہ جب تم سمندر کی لہروں کے کنارے پر کھڑے ہو اور دیکھیں کہ سمندر کی لہریں اتنی تیزی کے ساتھ اٹھتی ہیں، اور ان لہروں کا کیا کہنا، جو دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے جدہ میں دیکھا کہ عجیب طریقے سے ایک پانی دوسرے کے پیچھے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے کہ ایسا اچھال مارتا ہے
انسان دیکھ کر عجیب اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت مومن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا تو پانی کو سب سے بڑا مت سمجھنا، اللہ اکبر، اللہ کو سب سے بڑا سمجھ لے۔ کہا تیرے اندر پانی کی جو عنصر رکھا ہے، کہیں اس کی بنیاد پر تیرے اندر تکبر جو ہے غالب نہ آ جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آگ کو اللہ نے پیدا کیا۔ آگ جب لگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی لپٹ، اس کے شعلے اور جوالے اتنی تیزی کے ساتھ اڑتے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنی چپیٹ میں چند منٹوں سیکنڈوں کے اندر سینکڑوں گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیتے۔ اس سے پہلے ابھی آپ کے یہاں اسی چوراہے پر جامعہ عربیہ کے سامنے آگ لگی، منٹوں سیکنڈوں کے اندر کتنا نقصان ہو کر رہ گئے۔ دوڑو انسان کی وجہ سب بجھا دیں، لیکن فرمایا کہ جب تم آگ کے شعلے اور جوالوں کو دیکھ رہے ہو اور دیکھو کہ وہ آگ جو ہے لوگوں کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ اس کو خاک میں ملا دے رہی ہے، تو دیکھنا تم آگ کی طاقت کو سمجھ کر آگ کو معبود نہ سمجھ لینا، اس کی بڑائی کا اعلان نہ کرنے لگنا۔ اس وقت بھی تم کہنا اللہ اکبر، اور حکم ہے کہ جب آگ بھڑک رہی ہو تو اللہ کی بڑائی بیان کیا جائے اور کہا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً وہ آگ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پیدا کرنے والے کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو ہوا سے بھی پیدا کی۔ ہوا جب چلتی ہے اس کے طوفان اٹھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ اڑیسہ اور بنگال کے کھاڑیوں سے ہوتے ہوئے کتنی تیزی کے ساتھ وہ اس کے ہوا کے طوفان اور جھونکے اٹھتے ہیں کہ کتنے جھوپڑیوں کو ہواؤں میں اڑا کر بکھیر دیتے ہیں اور ان کی آبادیوں کو، بستیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یاد رکھنا جب بستیاں اجڑ رہی ہوں اور جب بستیوں کے بستیاں جو ہے خاک میں مل رہی ہو اور انسان سوائے اپنے جو ہے اپنی مجبوری، اپنی بے بسی کے گیت اس وقت گا رہا ہو، تو یاد رکھنا کہ تم کہیں جو ہے آگ کو خدا اور معبود نہ سمجھ لینا، اس وقت بھی تم اللہ اکبر کہنا اور اللہ کی بڑائی کی طرف چلنا۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو جو 4 عنصر سے پیدا کیا اور ان 4 عنصر سے پیدا کرنے کے بعد یہ بتلا دیا کہ دیکھو بڑائی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ بڑائی کس کی کرنی ہے؟ بڑائی صرف اللہ کی کرنی ہے، بڑائی کسی اور کی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت والجلال کتنے بڑے طاقت والے ہوں گے۔ فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاءِ